السلام علیکم دوستو۔ تو آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو آج ایک کہانی سناتا ہوں۔ حاجی صاحب نام کا ایک شخص ہوتا ہے جس کی بہت ہی زیادہ فیکٹریاں ہوتی ہیں اور وہ بہت ہی امیر ہوتا ہے۔ وہ دن رات اپنی فیکٹریوں میں گزارتا ہے۔ تقریباً 24 گھنٹوں میں سے 16 یا 18 گھنٹے وہ اپنی فیکٹری میں کام کرتا رہتا ہے اور آرام کرنے کے لیے صرف 4 گھنٹے ڈیلی رکھتا ہے۔ وہ بھی اپنے فیکٹری میں جہاں پہ گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے وہیں پہ آرام کرتا ہے، گھر بھی نہیں جاتا ہے۔ وہ اسی طرح کام کرتا رہتا ہے 24 گھنٹے، اور وہ بہت ہی زیادہ امیر اور بہت ہی ترقی کر رہا ہے دن بدن۔ ایک دن جب وہ اپنی فیکٹریوں سے گھر جا رہا تھا تو دیکھتا ہے کہ ایک زخمی کتا اس کی فیکٹری کے دروازے کے آگے پڑا تھا۔ تو وہ اس کو دیکھ کر بہت برا فیل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بہت شدید زخمی ہے، مجھے اس کا علاج کروانا ہوگا۔ تو وہ ابھی سے سوچ میں ہے کہ اس کو ایک خیال آتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میرا رب کہتا ہے کہ میں نے ہر کسی کا روزی کا وعدہ خود کیا ہے، میں اس کو کسی بھی حالت میں روزی دے سکتا ہوں۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ میرا رب اس کتے کی مدد کیسے کرتا ہے۔ وہ دیکھنے کے لیے ادھر رک جاتا ہے۔ وہ کچھ دیر رکتا ہے تو دیکھتا ہے کچھ دیر بعد ایک کتا دوسرے کتے کے پاس آتا ہے زخمی کے۔ اس کے پاس تھوڑا سا چلتا پھرتا آگے پیچھے ہوتا ہے، پھر وہ واپس چلا جاتا ہے۔ وہ دیکھتا رہتا ہے اس طرح۔ وہ تھوڑی دیر بعد آتا ہے تو وہ دوسرے کتے کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے، وہ زخمی کتے کے پاس لاتا ہے، اور جب وہ کھا لیتا ہے تو پھر وہ چلا جاتا ہے واپس۔ وہ کہیں قریب سے ہی اپنی دم بھگو کے لاتا ہے اور وہ زخمی کتے کے منہ میں ڈالتا ہے، جس سے وہ پانی پی لیتا ہے۔ وہ دن رات اکثر ایسا کرتا ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ دوسرا زخمی کتا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ یہ سبق سیکھتا ہے کہ میرا رب اس زخمی کتے کو دے سکتا ہے اس حالت میں، تو کیوں نہ مجھے وہ نہیں دے سکتا، میں جو 24 گھنٹوں میں سے 4 گھنٹے آرام کرتا ہوں۔ تو وہ اپنی فیکٹریاں ملیں بند کر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ وہ دن رات اپنے رب کی عبادت میں ہی گزارتا رہتا ہے، اور اسی طرح کافی دنوں بعد وہ مشہور ہو جاتا ہے حاجی بابا کے نام سے، اور لوگ اس کے پاس اپنی مشکلات لاتے ہیں اور وہ ان کی مشکلات کو سنتا اور اپنے رب کی بارگاہ میں ان کو بیان کرتا اور ان کو شفا ملتی۔ اسی طرح بابا جی کا ڈیرا دن بدن بڑھتا گیا۔ لوگ ایک دن 10 آئے، دوسرے دن 15، اس طرح دن بدن لوگ بھی بڑھتے گئے، لوگوں کی تعداد کافی بڑی ہو گئی۔ تو وہ کہتا ہے، ایک دن ایک آدمی ان سے کہتا ہے کہ بابا جی آپ تو بہت ہی امیر ترین آدمی تھے، آپ کی اتنی فیکٹریاں تھیں، اتنی ملیں تھیں، اتنا آپ کا کاروبار تھا، تو آپ نے یہ فقیرانہ انداز کیوں اپنایا؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو بابا صاحب کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لمبی کہانی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ بابا صاحب یہ کہانی ہمیں بھی سنائیں، آخر کیا راز ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی بادشاہی کی زندگی چھوڑ کر ایک فقیرانہ انداز میں جی رہے ہیں یہ چھوٹے سے کمرے میں؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک کتے کو دیکھا تھا زخمی حالت سے، اور دوسرا کتا اس کی مدد کرتا ہے۔ وہ جو پہلے والی میں نے کہانی سنائی ہے وہ اس شخص کو سناتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس پوری کہانی سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ اس کتے کی مدد کر سکتا ہے میرا رب، تو میری مدد کیوں نہ کرے؟ میں جو دن رات محنت کرتا رہتا ہوں، 24 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے آرام کرتا ہوں، تو مجھے کیوں نہ دے گا میرا رب؟ اس لیے میں نے اپنی فیکٹریاں ملیں چھوڑ کر فقیرانہ انداز اپنا لیا۔ دیکھیں آج میرے پاس کتنا مجمع ہے، کتنے لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں۔ تو اسی مجمع میں ایک ینگ سا لڑکا ہوتا ہے جس نے جینز پہنی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے، بابا جی میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ وہ کہتا ہے جی بیٹا بتائیں۔ وہ کہتا ہے بابا جی آپ نے میرے رب کا نیچے والا ہاتھ دیکھا ہے، اوپر والا ہاتھ دیکھا ہی نہیں۔ تو جب بابا جی یہ بات سنتے ہیں تو وہ فوری وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں اور پھر کام میں لگ جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں کہ مجھے پیسے دیں، میں نے ایک فیکٹری بنانی ہے۔ وہ ان سے پیسے لیتے ہیں، ایک فیکٹری بناتے ہیں، اور اس میں تقریباً 50,000 آدمی وہ رکھتے ہیں،
اور کپڑا تیار کرتے ہیں اور بارے ملک بھجواتے ہیں۔ اس طرح وہ پھر پہلے کی طرح دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی کمائی ڈبل ہو رہی ہے۔ تو اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیچے والا ہاتھ وہ ہوتا ہے، جیسے بابا جی نے اس ڈوگی کو دیکھا کہ اس کی مدد رب کر رہا ہے تو میری بھی مدد کرے، وہ اپنی فیکٹریاں چھوڑ کر اس جھونپڑی میں یا چھوٹے سے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ تو اوپر والا ہاتھ یہ ہوتا ہے کہ جو بابا جی کی پہلے فیکٹریاں تھی اس میں جتنے لوگ کام کر رہے تھے وہ بابا جی کی وجہ سے ان کو تنخواہ ملتی تھی، اس لیے نیچے والا ہاتھ ہمیشہ دوسروں سے لینے والا ہوتا ہے، اور جو میرا رب کا اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے وہ دوسروں میں بانٹنے والا ہوتا ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ نیچے والے ہاتھ نہیں بننا چاہیے، اوپر والا ہاتھ بننا چاہیے، کیونکہ ہم دوسروں کی مدد کریں کہ ہمیں دوسروں سے مدد حاصل ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں